نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم نبينا الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اس بچے کو کنارے کر دو کہاں بیچ میں بیٹھا. درود السلام پڑھ لیں. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول. برادران ملت اسلامیہ و عزیزان گرامی قدر، قابل احترام حاضرین و ناظرین، موجودین و غائبین، سورۃ البقرہ کی یہ ابتدائی آیات متعدد جماعت میں ہم نے اس پر کچھ گفتگو کرنی چاہیے. لیکن جب کبھی واعظ و نصیحت سے فارغ ہوا تو دیکھتا ہوں کہ ابھی بہت کچھ کہنا باقی رہ گیا. اسی لیے برکت کے لیے بار بار پڑھتا ہوں اور آپ کے فائدے کے لیے بار بار دہراتا ہوں. اس لیے کہ یہ مشک ہے جتنا کسوں کی خوشبو زیادہ ہو. الف لام میم اللہ عالم بمرادہ بذالک. اللہ جانتا ہے اس سے اس کی کیا مراد ہے اور اللہ کے رسول کو معلوم ہے اس کے کیا معنی مفاہیم ہے. ذالک الکتاب، وہ بلند رتبہ کتاب قرآن، کوئی شک کی جگہ نہیں. اس میں ہدایت ہے ڈر والوں کے لیے. وہ کون ہے ڈر والے؟ اس پر کچھ بحث تو ہو ہی چکی ہے، لیکن اللہ کی کتاب اس راہ میں بھی رہنمائی کر رہی ہے کہ یہ ڈر والے کون ہیں؟ وہ جو بے دیکھے ایمان لائے. دیکھا تو نہیں ہے لیکن ایمان لاتے ہیں. ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ کہا یقین کرتے ہیں. یقین کرنے کا کیا مطلب ہے؟ دل سے مانتے ہیں اور زبان سے اقرار کرتے ہیں. بے دیکھے دل سے مانتے ہیں اور زبان سے اقرار کرتے ہیں. تو غیب کے معنی بھی وہی ہے، ما غاب عن النظر. غیب کیا ہے؟ جو نظر سے غائب ہو، وہی غیب. انہوں نے دیکھا ہوگا تو نہیں ہے لیکن دل سے مانتے ہیں، ایمان لاتے ہیں. خود دل کو بھی تو نہیں دیکھا ہے، دل بھی تو غیب ہے. کسی نے اپنے دل کو دیکھا نہیں دیکھا. تو یہاں سے بھی پتہ چلا کہ یؤمنون بالغیب یؤمنون بالقلب. دل سے مانتے ہیں. غیب یعنی دل خود ہے، دل سے مانتے ہیں اور زبان سے اقرار کرتے ہیں. غیب کو کیا پوچھتے ہو؟ یہ ہماری آنکھیں جو ہمیں سامنے کی چیز دکھاتی ہیں،
آنکھوں سے دیکھتے ہیں، یہ صبح ہے، یہ شام ہے، یہ دن ہے، یہ رات ہے، یہ کالا ہے، پیلا ہے، نیلا ہے، یہ کھوٹا ہے، کھرا ہے، آنکھیں ہی دکھاتی ہیں نا. یہ نیچا ہے، اونچا ہے، آنکھ دکھاتی ہے سامنے کی چیز. یہ عمارت ہے، دریا ہے، پہاڑ ہے، سب آنکھیں ہی دکھاتی ہے نا. لیکن حیرت کی بات یہ ہے وہ آنکھ جو سارے جہاں کو دکھاتی ہے خود کو نہیں دیکھتی. کسی نے اپنی آنکھ دیکھی، دوسرے کو تو آنکھ دکھائی ہے، کہتے ہو آنکھ دکھا دو. یہ محاورہ ہے آنکھ دکھانا. دوسرے کو تو آپ آنکھ دکھاتے ہو، کبھی اپنی آنکھ بھی دیکھی کسی نے نہیں. حیرت کی بات جو سارے جہاں کو دکھاتی ہے سب کھوٹا کھرا بتاتی ہے، خود اپنے کو نہیں دیکھتی ہے. تو کافر آپ کو کیسے دیکھے گا؟ ہاؤس کے پاس کھڑے ہو جاؤ، اس میں جو تمہارا آنکھ صاحب اس میں دیکھ لیں، یا آئینے کے سامنے آ جاؤ، اب آپ کو اپنی آنکھ دکھائی دے. جب تک آئینہ نہیں ہوگا اپنی آنکھ بھی نہیں دیکھ سکتے. بغیر آئینے کے آنکھ تک اپنی آنکھ نہیں دکھائی دیتی، یعنی واسطہ چاہیے آئینے کا. تو بغیر واسطے کو خدا کو کیسے دیکھیں گے؟ ہم تو اس لائق نہ ہوئے کہ اپنی آنکھ بھی بغیر واسطے کے دیکھ لیں. اپنی آنکھ خدا کو کیسے دیکھ لیں گے بغیر واسطے کسی رسول کے؟ تو نہیں تو کوئی مدعی ہو تو ذرا بتائے تو آنکھ اپنی دیکھ کے. دوسرے لوگ بتاتے تیری آنکھ میں تھوڑی سرخی ہے، دوا ڈال لیں. سرخ کہاں سرخ ہے؟ دوسرے بتاتے، ہم نہیں دیکھ پاتے. اچھی بات ہے. تو جو بے دیکھے ایمان لائیں، یعنی دل سے مانے اور زبان سے اقرار کریں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم رکھے. دیکھو جو میں ترجمہ کر رہا ہوں اس پر نگاہ رکھیں. وہ نماز قائم رکھیں، یہ نہیں کہ وہ اس طرح سے نماز ادا کرے کہ جمعہ سے پڑھ کر کے پھر جمعہ کے بعد یہ آ کے ادا کرے. نماز قائم رکھے یعنی نماز جاری رکھے، یہ نکلے گا ترجمہ. کلام پاک میں جہاں کہیں نماز کا ذکر ہے ادا کی بات نہیں آئی ہے، قضا کی بات آئی. فلما قضیت الصلاۃ، ادا کی بات نہیں ہے، اقامت کی بات آئی. اگرچہ اقامت میں آدھا اچھا ہے موجود ہے لیکن نہیں. تو یہ اقامت بار بار اقامت کی بات کیوں کہی گئی؟ وہ نماز قائم رکھیں. یہ بھی نہیں کہ صبح کی پڑھ لی تو شام کی نہیں، اور شام کی پڑھ لی تو صبح کی نہیں، دن کی پڑھ لی تو رات کی نہیں، رات کی پڑھ لی تو دن کی. ایسا نہیں، قائم رکھنا، نماز قائم رکھ. قیام صلاۃ کا مطلب ہے یعاظبون علیہا، یقیمون الصلاۃ یعاظبون علیہا، اس پر ہمیشگی کریں، ہمیشہ اس کو جاری رکھیں. یہ نہیں کہ اب کی رمضان میں پڑھ لیا ہے اب پرسال سے شروع کریں گے، یا جب دنیا میں ریٹائر ہو جائیں گے ہم کسی کام کاج کے نہیں رہیں گے دنیا میں، ہماری وہاں سے چھٹی ہو جائے، پنشنر ہو جائیں گے ہم، تو پھر حج بھی کر لیں گے، نماز بھی کریں گے، توبہ بھی کر لیں گے. یہ سب بھول جاؤ. یہ نماز قائم کرنا نہیں ہے، اس پر ہمیشگی کریں. جو آسبون علیہ، عمل چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس کو ہمیشہ کیا جائے. اسی لیے حدیث پاک میں ہے خیر الامور ادومہا، کاموں میں سب سے اچھا کام وہ ہے جس کو ہمیشہ کیا جائے. یہ نہیں کبھی کیا کبھی نہیں کیا، ہمیشہ اس پر محاسبت کریں. دوسرا معنی ہے یقیمون الصلاۃ یحافظون علیہا، اس کی حفاظت کریں، نماز کا وقت جانے ہی نہ دیں. جیسے کہیں سے ہمیں نفع ملنے والا ہوتا ہے تو کہتے بھائی یہ نفع مل رہا ہے اس طرف سے، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جانے نہ پائے، یہ نفع ہم حاصل کر لیں. تو نماز سے بڑا تو کوئی نفع مجھے دنیا میں دکھائی نہیں دیتا، تو یہ نفع ہم کیوں جانے دیں؟ تو اس کا وقت نکلنے ہی نہ دیں، جانے نہ دیں نماز. اسی لیے اللہ والوں کا کوئی وقت اگر نکل گیا تو رونے لگتے ہیں، یہ بہت بڑا نقصان ہو گیا. جانے کی حفاظت کرتے ہیں، نماز کو جانے نہیں دیتے. اس کا جو فائدہ دنیا میں ہے وہ انہی لوگوں سے آپ معلوم کر لیں جو اپنے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، وہی بتا سکیں گے آپ. یہ تو دنیا میں اس کا فائدہ ہے. آخرت میں فائدہ یہ ہے کہ جب وہ اتنے پابند ہیں تو یہ نماز ان کو قبر میں بھی نہیں بھولے گی، قبر میں بھی نہیں. ایک طرف فرشتے جو ہے سوال جواب کے لیے کھڑے ہوں گے، اور ایک طرف جو ہے وقت ہوگا نماز کا. بس مردے کو اٹھا کے بٹھا دیتے ہیں فرشتے کو،
وہ بیٹھ جاتا ہے. ہم لوگ تو لٹا کے چلے آتے ہیں, اور یہاں کتنوں کو لٹا دیا ہے. بہت کم لوگ ہیں جو کسی کو اٹھائے, اٹھانے والے بھی ہیں یہاں, لیکن کم لوگ ہیں اٹھانے والے. لٹانے والے بہت زیادہ ہیں. کچھ لوگوں کو تو زندگی ہی سے لٹا دیا ہے, اور یہی ان کا عدل و انصاف ہے. حکمرانوں کی دنیا میں چلے جائیں تو مشہور ہے کہ وہ لاشوں پر ہی حکومت کرتے ہیں, اور اس کے لیے طرح طرح کے ہیلے بہانے تراشتے رہتے ہیں. تو میں قبر کی بات کر رہا تھا کہ ہم لوگ تو لٹا کے چلے آتے ہیں, لیکن فرشتے آتے اٹھاتے ہیں, اس کو اٹھ کے بیٹھتا ہے اور اپنی دونوں آنکھیں ملتا ہے. نیند کو دور کرنے کے لیے ہر آدمی نیند سے اٹھ کے اپنی آنکھ تو ملتا ہی ہے تاکہ آنکھیں کام کرنے لگے, نیند کا غلبہ رہتا ہے. وہ دیکھتا کہ نماز کا وقت ہے, نمازی ہے وہ, ادھر فرشتے سوال کرنے پہ ہیں اور یہ ادھر دیکھتا ہے کہ نماز کا وقت ہے, تو ان سے کیا کہتا ہے؟ فرشتے سے بھی بات نہیں کر رہا ہے, کہہ رہا ہے مجھے چھوڑو کہ میں نماز پڑھ لوں. نماز پڑھ لوں پھر پوچھو مجھ سے. آج بس پہلے نماز پڑھنے دو مجھے. جانتے ہو اس کے الفاظ یاد کر لو اگر یاد ہوتا ہے, جو حدیث دعونی وصلی, اے فرشتہ مجھے چھوڑو میں نماز پڑھ لوں. نماز پڑھ لوں پھر پوچھو جو تم کو پوچھ لو. اب کیا کہنا, فرشتے باغ باغ ہو جاتے ہیں. جو امتحان لینے آئے ہیں وہ اتنے متاثر ہو رہے ہیں کہ یہ کیسا خدا کا بندہ ہے بابا. اب اس سے ہم کیا پوچھیں؟ یہ تو ایسا اللہ والا کہ پہلے اللہ کو یاد کرنا چاہتا ہے پھر امتحان دے گا, اور امتحان میں کامیاب وہی ہوتا ہے جو پہلے اس کو یاد کرتا ہے. تو وہاں جا کے فائدہ ہو. ابھی تو میں اتنی ہی بات کر رہا ہوں کہ وہاں جا کے وہاں فائدہ پہنچائیں گے. یہ جو ہمیشگی کر رہے ہیں آپ نماز میں, پابندی کر رہے ہیں, تو یہ پابندی آپ کو خبر میں بھی یاد آئے گی. دعونی وصلی, چھوڑو مجھے میں نماز پڑھوں. یہ تو ایک نمازی کی بات کر رہا تھا. اب ایک بہت بڑے اللہ والے کی بات کرتا ہوں, بہت بڑے علم والے کی بات کر رہا ہوں, بہت بڑے مجدد کی بات کر رہا ہوں, بہت بڑے محدث کی بات کر رہا ہوں, بہت بڑے مفسر کی بات کر رہا ہوں, بہت بڑے فقیہ کی بات کر رہا ہوں, بہت بڑے عالم عمل کی بات کر رہا ہوں. مراد اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ, وہ سب کچھ ہے, نہ جانے کتنے علوم کے مالک ہیں. فرمایا میری قبر کو گہرا کر دینا, گہرا کر. ویسے بھی قبر گہری ہوتی ہے, آدمی اس میں کھڑا ہو جاتا تو دکھائی نہیں دیتا ہے, لیکن کہیں کہیں زمین بہت سخت ہوتی تو اتنا گہرا نہیں کر پاتے. آپ میری قبر کو ذرا گہرا کر دینا. لوگوں نے بڑے ادب سے عرض کیا کہ کر دیں گے, جیسا آپ کا حکم ہے کر دیں گے, گہرا کر دیں گے. لیکن یہ کس لیے کہ قبر کو ذرا بہت گہرا کر دو. قبر تو ویسے گہری پست ہوتی ہے, کہا اور گہرا کر دیں گے, ٹھیک ہے, لیکن یہ کس لیے؟ کہا اس لیے کہ جب سرکار قبر میں تشریف لائیں گے میں کھڑا ہو سکوں. تو یہاں زندگی بھر ان کی تعظیم کرتے رہے, قبر میں بھی کریں گے تعظیم. وہاں بھی فکر ہے, یہاں بھی مسئلہ تو سلام پہ کھڑے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں اس کی ضرورت کب آتے ہیں اور کب جاتے ہیں, شروع میں آتے ہیں کہ درمیان میں آتے ہیں. کیا لاجیکل بات کر رہے ہو, منطقی گفتگو کر رہے ہو. اچھا ہوتا ہے کہ آپ عارفانہ گفتگو کرتے ہیں, عالمانہ گفتگو کرتے ہیں, صوفیانہ گفتگو کرتے ہیں, اہل دل کی بات کرتے ہیں. منطقی گفتگو, آپ لاجکلی بات کر رہے ہو کہ کب آتے ہیں. وہاں قبر میں بھی کھڑے ہونے کی فکر ہے, قبر کو گہرا کیا. تو اس کا فائدہ پہنچے گا بابا. یہاں جو تعظیم کرتے رہے آپ جلدی, کچھ لوگ سلام ایسا بھاگ جاتے ہیں, حضور پر سلام بھیجے بغیر ساری دنیا بھیج رہی. آپ کو اتنی جلدی کیا پڑی؟ ابھی دنیا سے پیٹ نہیں بڑھا, بات تو سفید ہو گئے آپ کے, کمر آپ کی ٹیڑھی ہو گئی, کوئی کل پرزا ٹھکانے کا نہیں رہ گیا ہے. ابھی بھی پیٹ نہیں بھرا دنیا, 24 گھنٹہ تو آپ دنیا میں رہتے ہو, چند منٹ کے لیے یہ بات دوڑا ہے. حضور پر صلاۃ و سلام بھیج رہی ہے دنیا, ان کے ساتھ تم بھی بھیجتے. اگر یہ قبول ہوا تو سب سے ہو جاتا ہے, اور ایک بار سلام قبول ہوا تو بس ہے. تو دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ اپنے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں, جانے نہیں دیتے, کسی قیمت پہ جانے نہیں دیتے. کیا بتاؤں, یہ بات مولا علی سے پوچھیے. حضور آرام فرما رہے تھے, سفر میں تھے, مقام صاحبہ میں آئے, مولا علی نے اپنا زانو پیش کر دیا تھا کہ سرکار اس پر سر رکھ لیں, سو جائیں, آرام فرما دیں. ایک طرف حضور آرام فرما ہے, دوسری طرف نماز کا وقت جا رہا ہے, سورج ڈوبنے والا ہے. اب کشمکش میں ہے مولا علی کی, کریں تو کیا کریں. ایک طرف بارگاہ رسالت کا ادب ہے, ایک طرف اللہ کا حق نماز ہے. اب مولا علی کا فیصلہ دیکھو کیا. دیکھتے دیکھتے وہ سورج غروب ہو گیا, لیکن حضور کو جگایا نہیں. اب یہیں سے سیکھ لینا کہ نبوت کیا مقام رکھتی ہے. نماز کو کیا نہیں دیا, اس لیے کہ نماز اگر گئی
تو اس کی قضا ہے، لیکن اگر ادب گیا تو اس کی کون سی قضا ہے؟ جانے دیا نماز. لیکن یہ مولا علی کی نماز ہے نا، چاند چھڑکتے تھے، آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے، آنکھیں بہہ نکلی، یعنی اس کے جانے کا افسوس بھی ہے اور حضور کی خدمت کی خوشی بھی ہے. یہ ملا جلا معاملہ چل رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ اسے بہت سستے میں جانے دے کے جاتی تو جانے دیجیے، نو جانے نا، آنکھوں سے آنسو نکل پڑے. سرکار نے آنکھیں کھول دی. اور کیا حال ہے؟ عرض کیا حضور میں نے عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی، میں نے عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی، اور سورج جو ہے غروب، تو سرکار نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ جگا دینا چاہیے تو تم کو، اٹھا دینا چاہیے تو تم کو، یہ سب نہیں. حضور نے بھی، یعنی حضور نے بھی ان کے کام کے صحیح ہونے کو مہر لگا دی کہ کام تم نے صحیح کیا. سرکار نے دعا کی کہ مولا یہ علی تیرے رسول کی اور تیرے حق کی ادائیگی میں لگا ہوا تھا، فرض علیہ الشمس، یہ تیرے نبی کی خدمت میں اس کی حق کی ادائیگی میں ہوتا، تیرے حق کی ادائیگی میں لگا ہوا. سورج لوٹا دے، واپس آیا سورج. تو معلوم ہوا کہ جو اس بارگاہ کا ادب کر لیتا ہے اس سے کوئی فرق جائے گا ہی نہیں، اگر گیا ہے تو واپس آئے گا، کوئی نہیں جائے گا. اس کو سب نے لکھا ہے. اور حضرت اس کو کہتے ہیں مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز. آپ کی نیند اتنی عظمت اور بزرگی رکھتی ہے کہ نیند پر بیداری نہیں، نیند پر جاگنے میں، نیند کے اوپر جو ہے اپنی نماز کرتا ہے. تو بھی نماز اثر جو اعلیٰ خطر کی ہے وہ اثر کی نماز، یہ تو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے. محدث اعظم ہند نے بھی اس پر لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ نماز اثر بھی چاہے ٹل، نہ ہو خواب یار میں کچھ خلل، یہ خدا کے شعر کا ہے عمل، یہ علی کی پاک نماز ہے. نماز نکل یہ علی کی پاک نماز. ذرا فرق کر لیا کرو بابا، بڑا مشکل مقام ہے جہاں سے ہم گزر رہے ہیں، تو فرق. لیکن نماز کی محبت مجھے پتا رہا تھا نا کہ آنسو نکل پڑے تھے آنکھوں سے. ایسے سستے سستے وہ لوگ نماز کو جانے نہیں دیتے. تو معلوم ہوا کہ وہ لوگ نماز کی ہمیشہ حفاظت کرتے ہیں. اور ایک معنی اس کا جو بہت کھلا ہوا ہے وہ یہ ہے، ان بچوں کو کنارے کرو، کہاں ہاتھ بیٹھتے ہیں دادا، ان کو بھی چین نہیں ہے کہیں. ایک معنی یعدلون الصلاۃ، یہ تیسرا معنی بتا رہا. پہلا یعذبون یحافظون، اب یعدلون الصلاۃ، تعدیل ارکان کرتے ہیں. تعدیل ارکان کیا ہے؟ یقیمون الصلاۃ کا مطلب ہے تعدیل ارکان کرتے ہیں. تعدیل ارکان کیا ہے؟ کھڑے ہوتے ہیں تو بالکل سیدھے کھڑے ہوتے ہیں، جھکتے ہیں، رکوع کرتے ہیں تو ٹھیک بچھ جاتے ہیں، پھر جب وہاں سے قوما کی طرف آتے ہیں سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں قاعدے سے سجدہ کرتے ہیں، پھر اٹھ کے بیٹھتے ہیں، جس کو جلسہ کہتے ہیں اطمینان سے بیٹھ جاتے ہیں، پھر دوسرا سجدہ کرتے ہیں. یہ ہے تعدیل ارکان، یعنی اطمینان سے نماز پڑھتے ہیں. یہ نہیں کہ تو جلد میں آیا، تو جلد میں آیا، جیسے بول جلدی جلدی دانا چکتا ہے اس طرح سے دنا دن سجدہ مارتے ہیں. ذرا دیکھو تو دیکھ کیا حیرت ہوتی ہے کہ کیا دنا دن چل رہا ہے صاحب. مور کو بھی دانا چننے میں دیر لگتی ہے، ان کو سجدہ کرنے میں دیر نہیں لگتی. سورہ فاتحہ بھی نہ پڑھ سکو، قیام سے پڑھ سے رکوع میں آ گئے، کیا پڑھ کے آپ آ گئے. اسی لیے ایک نمازی نماز سے فارغ ہو کے آیا، سرکار باہر تشریف فرما تھے، تو آ کے سلام عرض کیا، ابھی نماز پڑھ کے آیا. آپ نے سلام کا جواب دیا، وعلیکم السلام کا، اور فرمایا واپس جا، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جا پھر سے نماز پڑھ، تو نے نماز پڑھی ہی نہیں. یہ حضور کہہ رہے ہیں. یہ جو جلدی 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 ڈھونگ مارا جا رہا ہے اس کو حضور کہہ چکے یہ نماز ہی نہیں ہے، یہ تماشا ہو رہا ہے نماز کے ساتھ، یہ نماز نہیں ہو رہی ہے، زبردست تماشا. اور میں تو نے نماز پڑھی ہی نہیں، فإنک لم. وہ تو جلدی سے بھاگا اور پھر نماز پڑھی، سمجھے، اور پھر آیا سلام عرض کیا. جب سلام عرض کیا، سلام کا آپ نے جواب دیا اور فرمایا جب واپس جا پھر سے نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی، پھر بھاگا، پھر ایسے 3 بار ہو گیا. اب تو ڈر گیا کہ کیسی نماز پڑھوں، کہ حضور کہے اب نماز ہو گئی. تو کہا حضور کیسی نماز پڑھوں، اب پوچھا حضور. تب یہی بتایا جو میں نے پہلے بتایا تھا کہ تو اطمینان سے نماز پڑھ. اس میں بہت سارے حاجی بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت سارے عمرہ کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں. سب آپ دیکھیں گے وہاں جو حرم میں نماز ہوتی ہے نا، سے بڑا دیکھا کہ جب وہ رکوع سے کھڑے ہوتے تو لگتا ہے کہ اب یہ سجدے میں جائیں گے نہیں، ایسے اطمینان سے کھڑے، یعنی جیسے یہ سجدہ بھول گئے اسی طرح سجدہ کر کے ایسے چپ چاپ بیٹھے، لگتا ہے دوسرا سجدہ کریں گے. وہ اطمینان والی، یہ تعدیل ارکان کہلاتا ہے. ہر رکن کو اطمینان سے ادا کرنا، یہ ہے اقامت الصلاۃ. یہ جلدی جلدی والا تو چھوڑ دو آپ، یہ یہیں آتا ہے، یہ کیا کر رہے ہو، مشق بیچا، یہ کیا کر رہے ہو، کیا لیپا پوتی کر رہے ہو، کیا لکھا رہے ہو کہ یہ نماز بھی لکھ لو. تعدیل ارکان نہیں ہوئی نماز ہی نہیں ہوتی ہے. تو یقیمون الصلاۃ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، یعنی تعدیل ارکان کرتے ہیں. چوتھے معنی میں یؤدون الصلاۃ آئے گا کہ نماز ادا کرتے ہیں لیکن اس طرح سے کہ ہر فرض ادا ہو جائے. نماز ادا کرتے ہیں اس طرح سے کہ ہر واجب ادا ہو جائے. نماز ادا کرتے ہیں اس طرح سے ہر سنت ادا ہو جائے. نماز اس طرح سے ادا کرتے ہیں کہ جہاں پہنچ کے نماز پوری ادا ہوتی ہے تو اب
اسی لیے کہا کہ وہ نماز قائم رکھتے، خدا کرے سب نماز قائم رکھے. میں ابھی اس پر گفتگو کروں گا، میں نے تو صرف شروع ہی کیا ہے نا، پتہ نہیں زندگی میں کر پاؤں گا کہ نہیں کر پاؤں گا، مجھے نہیں معلوم، لیکن آج تو اسی پہ اتفاق فرما ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ.